میں ابھی عرض کرتا ہوں اثاثے جی جنرل پرویز مشرف کیپٹن سے لے کر جنرل بننے تک جس دن انہوں نے کو کی ہے اس دن تک ان کی جو کل تنخواہ بنتی ہے وہ 22,69,620 روپے ہے. پوری کیلکولیشن کر کے آئے اگر اس میں کیلکولیشن کی ہے میں نے سارے ان کے سکیلز لیے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو بھی فائلیں تھیں وہ میں نے لی کہ جس طریقے سے بھی اس کو 2 سے ضرب دے دیں کہ انہوں نے اور الاؤنسز بھی لیے تو یہ آپ کر لیں جی 46 لاکھ روپے. اور ان کے جس وقت انہوں نے ایسیٹس جو ڈکلیئر کیے آپ کی دیکھ لیجئے آرمی ہاؤسنگ سکیم کراچی پارٹ 2 میں زیر تعمیر ایک مکان اس وقت یعنی یہ 1000 گز کا مکان ہے جو مکمل ہو چکا. ڈی ایچ اے کراچی میں 2000 گز کا ایک مکان. مورگا ہاؤسنگ سکیم میں 2 کنال یعنی 1200 مربع گز کا پلاٹ. آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہاؤسنگ سکیم پشاور میں 1.5 کنال یعنی 900 مربع. سارے فوج نے دیے ہوں گے نا سر؟ ایک منٹ جی نہیں یہ کوئی مذاق ہے یہ کوئی مذاق ہے. آپ ایسے کرتے ہیں کہ فوج نے دیے ہیں یعنی تنخواہ دیکھیں یہ ساری اور یہ ساری جو 1 کروڑ روپیہ سیلاب زدگان کو میں عرض کر رہا ہوں نا یہ تو بہت بات کی باتیں ابھی اور میں آپ سے مجھے آپ 1 منٹ دیں اس کے بعد سر اگر میں بریک سے واپس آ جاؤں میں آپ کی پوری لسٹ سنتا ہوں. میں بریک سے واپس آ جاؤں فیصل صاحب انتظار کر رہے ہیں بات کرنے کا کیونکہ آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کا کہا انہوں نے الزام لگایا ہے. فیصل صاحب آپ کو یاد ہے نا آپ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے قتل کیا بینظیر بھٹو کو؟ وہ ملوث تھے. یہ بھی ایک چارج شیٹ میں نے کہ یہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں یہ ساری چارج شیٹ میں واپس آتا ہوں ناظرین بریک سے. تو یہ چارج شیٹ حساب کس چیز کا لینا ہوگا کیسے لیں گے اور مشرف صاحب کی واپسی کیسے ہوگی اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. صدیق الفاروق صاحب فنش اور لسٹ تاکہ میں پھر ان کے پاس آؤں. آپ کو لسٹ بتا رہے ہیں جی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہاؤسنگ سکیم پشاور میں نے کہا تھا نا 900 مربع گز کا. اس کے بعد لاہور ڈی ایچ اے کمرشل پلاٹ جو ہے جی کو 10 کروڑ کا. پھر اس کے بعد ڈی ایچ اے کمرشل پلاٹ 10 کروڑ جی کمرشل جی ہاں بلکہ اس سے زیادہ کا 20 کروڑ کا کہتے ہیں وہ بیچا انہوں نے. 6 بہاولپور میں 400 کنال زرعی زمین جناب 2 مربع اور اس کی ڈیولپمنٹ پر جو خرچ کیا. اور جناب ویسٹ ایسٹریج سکیم 09 کراچی میں 1 کنال کا پلاٹ. سانگڑ ہاؤسنگ سکیم گوادر میں 2 کنال کا پلاٹ. بیٹی کے نام ڈیفنس میں 1000 گز کا تعمیر شدہ مکان 10 کروڑ کا. پھر جناب اسلام آباد میں 40 کنال کا یہ پلاٹ اور گھر جو C1 BP اینڈ V سکیم 2 پارک روڈ اسلام آباد. پھر اس کے بعد جناب علی میں نے ترکی میں جو ان کا سفیر تھا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اور گورنر پشاور اس سے کنفرم کیا کہ ترکی میں کئی ملین ڈالر کا ان کا جو ہے جی وہ مکان ہے. پھر ہیوسٹن اور ٹیکساس میں جناب ان کا مکان اور زرعی رینج ہے اور برطانیہ میں بھی ماشاءاللہ کچھ ہے. یہ آپ کا سوال ہی ہوگا یہ آئے کہاں سے یہ کہاں سے نمبر 1. نمبر 2 جی میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے ایک اور کمال کی کہ 400 کنال زمین یا 2 مربع زمین بہاولپور میں جو لی اس کے علاوہ ان کو اپنا نمبردار بنا لیا. نمبردار جو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مالیہ کلیکٹ کرتا ہے وہاں سے اور حکومت کو دیتا ہے. یہ نمبردار بنے اور نمبردار بن کر 100 کنال زمین اور لے لی جو نمبردار کو ملتی ہے اس معاوضے کے طور پر کہ یہ تم رکھو اسے کماؤ کھاؤ اور مالیہ اکٹھا کرو. یہ پرویز مشرف نمبردار پرویز مشرف صاحب نے مالیہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ سب اور بہت سی بات ابھی عرض کروں. چلے میرے 1.5 منٹ سٹارٹ ہو گیا. اچھا یہ جنہوں نے لسٹ بنائی ہے نا یہ جو آپ کے سامنے بیان کی ہے اس میں سے کچھ تو وہ پراپرٹیز ہیں جو ریکارڈ پر ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں. انکم ٹیکس CBR آرمی کے ریکارڈ میں ڈکلیئرڈ ہے. اور یہ جو انہوں نے بہاولپور کی زمین کی بات کی یہ جو نہیں سر میں بات کر رہا ہوں جو پوائنٹس اور جو انہوں نے کچھ کئی جگہوں کا کہا ہے یہ سارے وہ ہیں جن میں سے زیادہ تر پلاٹس ان کو آرمی جس طرح اپنے آفیسرز کو دیتی ہے وہ پلاٹ انہوں نے وہ لیے ہیں آرمی نے دیے ہیں انہوں نے لیے ہیں اور ان کی باقاعدہ ریکارڈ پہ ہر چیز. ہاں اس میں اگر کوئی کرپشن ہے تو نیب بھی ان کے انڈر اینٹی کرپشن محکمہ بھی ان کے انڈر لائی مقدمات ثابت کر دیں کہ جی کرپٹ تھا اس نے کوئی کہیں سے رشوت لے کر یہ کام کیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹیکساس کی اور ہیوسٹن کی باتیں کی ہیں ٹرکی میں ایک لوکل اخبار ہے ہمارا میں نام نہیں لینا چاہتا اس میں ایک خبر آئی تھی ایک محل کی تصویر بھی آئی تھی اور بعد میں بات ختم بھی ہو گئی. دیکھیں یہ سارا کہا کہ میں نے کنفرم کیا ہے. میں نے کیا کہا میں نے کنفرم کیا. آپ کی انفارمیشن ٹھیک کر رہے ہیں ایمبیسڈر سے کنفرم کرتے ہیں. اوکے ایمبیسڈر سے کنفرم کیا نا. آپ یہ کام کریں نا اسی ایمبیسڈر جیالے کو کہیں کہ وہ اس کی کوئی رجسٹری کوئی ملکیت کے کوئی کاغذات دے دیں. جب دے دیں گے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ ان کے خلاف کرپشن کا مقدمہ بھی کر دیں. ٹھیک ہے زرداری صاحب کے خلاف تو سرے محل کا بڑا اٹھاتے ہیں وہ مے فیئر کا پیلس بھی یہی اٹھا رہے ہیں نا تو ان کو کہیں کہ پھر وہ اس کا بھی ترکی کے محل کا مقدمہ بھی لے آئیں. یہ ان کی طرف سے چیلنج ہے نا. اور یہ نیب ہے نیب میں
یہ نیب کے یہ لوگ انچارج ہیں کریں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اور ہیوسٹن کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں آپ کے سامنے ریٹن دینے کو یہاں تیار ہوں. اگر یہ ہیوسٹن میں یا کسی اور جگہ میں پاکستان سے باہر ان کی یہ جو انہوں نے پراپرٹیز گنوائی ہیں ثابت کر لیں. ان تینوں چیزیں لے لیں. ہاں میں ابھی دے دیتا ہوں. ریٹن لے لیں. سر میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نہیں بولیں گے کہ میں ٹی وی پہ آگے ریٹن ہی سمجھیں. اچھا دوسری بات کیا کریں گے؟ نہیں جو آپ مجھے سزا دینا چاہیں میں آپ کے پہ چھوڑ دیتا ہوں. جو آپ مجھے سزا دینا چاہیں میں آپ کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ پرویز مشرف کی ہیوسٹن میں اور فلاں جگہ میں زمینیں ہیں یا جائیداد ہے اور اگر غلط ثابت تو ہو آپ یہیں بیٹھ کے مشرف صاحب کے خلاف نعرے لگائیں. نہیں میں نعرے نہیں لگاؤں گا. میں آپ کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں جو آپ مجھے سزا دیں گے. اچھا سنیں سر اگر دبئی میں بھی کچھ نہیں عباسی صاحب نہیں دبئی میں ہے. دبئی میں پراپرٹی ہے فلیٹ ہے. سنیں میں بتاتا ہوں پینٹ ہاؤس. سر لیٹ می پینٹ ہاؤس میں نے کہا تھا میری ریکویسٹ کی تھی مجھے موقع دینا. انہوں نے لندن میں اور دبئی 1.5 منٹ ہو گیا. اچھا نہیں وہ 1.5 منٹ میں آدھا 1.5 منٹ تو انہوں نے لے لیا نا. اچھا یہ جو پراپرٹیز ہے یہ آپ کے پاس یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے نا. یہ کتاب جب لکھی گئی تو یہ باہر سے پبلش ہوئی. اس کی رائلٹی کروڑوں روپے میں ہے. ٹھیک ہے نمبر 1. نمبر 2 اور ابھی بھی اس کی رائلٹی مسلسل آ رہی ہے یہ نہیں کہ بند نہیں ہوئی. آپ تو یہ ردی میں بک رہی ہے پلیز. ردی میں. دوسری بات جو اس وقت میں نے آپ کو بتایا جو لیکچرز ہیں کہیں تو میں آپ کو ان لیکچرز کی ساری ویڈیوز لا کے پیش کر دوں. لیکچرز کے پیسے بھی آتے ہیں سر 3.5 لاکھ کو بھی آیا کرتے تھے. 4 لاکھ ڈالر تک وہ کما رہے ہیں اس وقت. ان کی ذاتی جو اثاثے ہیں اور وہ ٹیکسیبل انکم ہے وہ وہاں ٹیکس کاٹ کر ان کو چیک دیتے ہیں جو امریکہ میں یا جہاں بھی لیکچر ہوتا ہے. اب اگر یہ کوئی کہے کہ جی وہ کوئی پھکڑ ہے اور اس کے پاس پیسے میں آ کیوں رہے. اچھا اب ایک منٹ نا کاجو بھائی میں یہ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ کاش میں بڑا خوش ہوتا کاش صدیق الفاروق صاحب ایسی ہی آدھی لسٹ اپنے قائد کی پراپرٹیز کی بھی پیش کر دیتے تو پھر میں سر تسلیم خم کر رہا تھا. میرا قائد سرکاری ملازم نہیں تھا. میرا قائد جو آپ کا قائد جو ہے وہ برونائی کے نواب سے انہیریٹ کر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک تنخواہ دار نہیں. ثابت کر رہے ہیں نا 2,500 روپے ٹیکس دیتے ہیں نا سر قائد ان کے. میں تو وہی بات کر رہا ہوں 5,000 تو چلے 5,000 ڈبل ہو گئے. تو اس لیے ایک تو یہ بات ہوگی نا وہ ٹیکس کسی چیز پہ دیتے ہوں گے نا کہاں سے آئے وہ.